السلام علیکم دوستو، سیدنا و مرشدنا حضرت علی علیہ السلام کی سرداری اور سلطانی مسلمات میں سے ہے۔ آپ کی شان بیان کرنے کے لیے تو ہزاروں دفتر بھی ناکافی ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کتابیں بھی ناکافی ہوں گی، پھر ان چند اوراق میں کیا عرض کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ ہم مختصراً طور پر آپ کے کچھ مناقب بیان کریں، آپ علیہ السلام کے مناقب آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ کے مناقب دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے ایسے مناقب ہے ہی نہیں۔ آپ کی افضلیت دیکھیں تو معلوم پڑے گا کہ سرکار کے علاوہ اور کسی کی ایسی افضلیت نہیں ہے، ایسا افضل مقام کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور جب آپ کی عبادت و ریاضت پر غور کریں تو آپ سے بڑھ کر کوئی عبادت و ریاضت کرنے والا نہ ملے گا، اور جب سخاوت پر نظر ڈالیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی سخاوت کرنے والا نہ ملے گا، اور جب بہادری کا نام آئے تو آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر نہ ملے گا۔ غرض کہ زندگی کے ہر مقام پر آپ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ آپ کی جنگوں کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ جیسا بہادر دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے فقر و فاقے کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان جیسا صابر و شاکر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور آپ کے زہد و ورع کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی نے زہد و ورع کیا ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے حضرت علی علیہ السلام کو وہ کچھ بنا دیا تھا جو دوسرا کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ آپ کی سیرت پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام خوبیاں خداوند قدوس سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دی تھی، تمام خوبیاں، اور وہ تمام خزانے جو اللہ کے پاس تھے اور سرکار کے پاس تھے وہ سب اٹھا کے مولا علی کی جھولی میں ڈال دیے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ علی علیہ السلام بدر و احد میں ہوتے ہیں تو ان کی تلوار کی کاٹ دیکھ کر حاطف غیبی پکارتا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور خیبر کا القموس فتح نہیں ہوتا تو امام الانبیاء، خیبر کا قلعہ جس کا نام ہے القموس، فتح نہیں ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آج اس کو پرچم اسلام دیں گے۔ خیبر کا واقعہ جب سنیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہر بڑے سے بڑے جید صحابی کو آپ نے پرچم دیا تھا لیکن کوئی بھی فتح نہیں پا سکا۔ جب فتح نہیں پا سکا تو اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ آج ہم اس کو پرچم اسلام دیں گے، پرچم اسلام دیں گے جس کے ہاتھ میں یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اور وہ شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جھنڈا علی کو عطا فرما دیا، پھر جھنڈا علی کو عطا فرما دیا جاتا ہے، اور پھر علی علیہ السلام خیبر کے دروازے کو اس طرح اکھاڑ پھینکتے ہیں جیسے کاغذ کا بنا ہوا ہو۔ حالانکہ 40 شہزور، طاقتور، بہادر صحابہ اس دروازے کو ہلا بھی نہ سکے، اور علی نے اسے ڈھال بنا رکھا تھا، ڈھال کی طرح اس دن اس لڑے، اس کو ڈھال بنا کے اکھاڑ کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں لے کے اس سے لڑ رہے ہیں۔ ڈھال بائیں ہاتھ میں ہوتی، تلوار دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، تو سوچئے بائیں ہاتھ میں اکھاڑ کے لڑ رہے ہیں، اور جب نیچے پھینک دیا تو اس کو اس جگہ سے ہٹانے کے لیے دوسری جگہ لے جانے کے لیے 40 شہزور صحابہ اس کو ہلا بھی نہیں سکے۔ مذہب کے ٹکڑے اڑا دینے والے علی علیہ السلام جب جنگ احزاب میں عمر ابن ود کے مقابلے میں جاتے ہیں تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ مکمل ایمان مکمل کفر سے ٹکرانے والا ہے۔ اور پھر جب علی کی تلوار نے سینکڑوں بہادروں پر بھاری عبد ود کی گردن اتار پھینکی تو سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کی عبد ود کو قتل کرنے کی ایک نیکی
تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ کل کفر کے سامنے کل ایمان جا رہا ہے، یعنی ایمان علی تھا، کل ایمان جا رہا ہے، یعنی ایمان۔ یہ تفصیل جب میں بتاؤں گا اس جنگ کی انشاءاللہ آگے جا کے، تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں کہا تھا، کیونکہ کسی بھی صحابی کی ہمت نہیں تھی اٹھ کر کھڑے ہونے کی، لڑنے کی اس سے، عبد ود سے، اور ایسی وہ ان کو وہ دے رہا تھا۔ اب وہ واقعہ پورا سنیں گے تو آپ دیکھیں گے۔ تو علی جب گئے اور علی نے ایک بار میں اس کو وہ کر دیا، تو فرمایا سرکار نے کہ علی علیہ السلام کی عبد ود کو قتل کرنے کی نیکی تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ خالی ایک نیکی علی کی تمام انسان و جنات کب سے ہیں؟ ہم سے بھی بہت پرانے ہیں جنات، اور ہم سے زیادہ تعداد میں، ہم سے 3 گنا ہیں، اور قیامت تمام ازل سے لے کے ابد تک جتنے بھی آئے، سب کی نیکیوں سے بڑھ کر نیکی جو ہے علی کی ایک نیکی ہے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون ہو سکتا ہے اس جہاں میں جس کی ایک نیکی تمام جن و انسان سے بڑھ کر ہو؟ دوستو، فرامین مصطفیٰ کا حاصل یہ ہے کہ علی سے محبت کرو۔ علی سے محبت کرنا مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، علی سے بغض رکھنا امام الانبیاء سے بغض رکھنا ہے، علی کو گالی دینا امام الانبیاء کو گالی دینا ہے، علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور علی سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ نہیں رکھتا محبت علی سے مگر مومن، اور نہیں رکھتا بغض علی سے مگر منافق۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب مسند احمد میں ہے کہ جس نے علی کو گالی دی تو اس نے نبی کو گالی دی، اور مسند احمد ہی میں ہے کہ علی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ اور مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ علی نبی کا دنیا اور آخرت میں ولی ہے، وارث ہے۔ دوستو، علی علیہ السلام کے فضائل کا احاطہ اس دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ علی اللہ کا تیغ مسلول ہے۔ علی اللہ کا تیغ مسلول ہے، علی مرد مقبول ہے، علی نفس رسول ہے، علی زوج بطول ہے، علی کا دوست خدا کا مقبول ہے، اور علی کا دشمن مرتد و مجہول ہے۔ علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی شفیع المذنبین ہے، علی خلیفۃ المسلمین ہے، علی وسیلہ دنیا و دین ہے، علی مصطفیٰ کی جان ہے، علی معرفت کا آسمان ہے، علی شمع عرفان ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، علی کی محبت روح اسلام اور جان ایمان ہے، علی خدا کی برہان ہے، علی خدا کی شان ہے، علی اسلام کی آن بان ہے، علی محمد کا پہلوان ہے، علی اولیاء کا سلطان ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی صداقت کا نشان ہے، علی اولیاء کا امام ہے، علی کا کلام محمد کا کلام ہے، علی کا کلام محمد کا کلام ہے، علی جان اسلام ہے، علی حق کا امام ہے، علی کے ہاتھوں ولایت کا نظام ہے، علی کا لقب سر الاسنام ہے، علی کا مولود بیت الحرام ہے، علی کا احترام محمد کا احترام ہے، علی کی سلطنت دمام ہے، دونوں عالم میں علی کا فیض عام ہے، اللہ کے نام سے علی کا نام ہے، اور عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، عقلوں سے بالا
علی کا مقام ہے، علی نفس خیر الانام ہے، علی کا وظیفہ قاطع اعلام ہے، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، علی کا دشمن ولد الحرام ہے، علی کی زیارت خدا کی عبادت، علی کی معرفت خدا کی معرفت، علی کی محبت نبی کی محبت، اور نبی کی محبت خدا کی محبت، اور خدا کی محبت رستہ جنت۔ علی سے محبت کرو اس لیے کہ جنت علی کی ہے، علی کے دشمن پر جنت حرام ہے، علی کے دشمن پر جنت حرام ہے۔ عجب شان مولا ہے علی کی، عجب شان مولا ہے علی کی، عجب حسن تجلی ہے علی کی، عجب حسن تجلی ہے علی کی۔ دوستو، شرف و کرامت کا معیار تقویٰ و طہارت پر رکھا جائے تو علی کی طہارت پر قرآن کی مہر ثبت ہے۔ شرف و بزرگی کا ایک معیار علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا اور کہا کہ ہم زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ تو اس کو نائب بنائے گا جو فساد پھیلائے گا اور وہ خون ریزیاں کرے گا۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرما کر فرشتوں پر سوال کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان تمام اشیاء کے اسماء بیان فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے تمام اشیاء کے اسماء بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ پھر سوائے شیطان کے سب نے سجدہ کیا۔ بہر صورت علم و دلیل کے طور پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے علم کو دلیل کے طور پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم کی بزرگی کا اعتراف کروایا۔ اگر قرآن کا یہ معیار درست ہے تو پھر شان حیدر کرار کا اندازہ کون کر سکتا ہے جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ کہا ہے؟ آپ کے علاوہ کسی کو کہا ہے؟ اندازہ لگائیے کہ کیا مقام علی ہے اور ہم کہاں ہیں۔ ہم علی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، علی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا علم قرآن کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کہ مسعنجر کے مقابلے میں قرارہ۔ مسعنجر ایک بحر ناپیدا کنار ہے، یعنی، اور قرارہ ایک گڑھا ہے۔ مسعنجر کیا ہے؟ یعنی ایک سمندر کو، بڑا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہو، اس کو مسعنجر کہتے ہیں عربی میں۔ اور علی وہ ہیں، علی کا علم، اور میرا علم کیا ہے؟ ایک قرارہ، ایک چھوٹا سا گڑھا، پانی کا ایک چھوٹا سا گڑھا۔ یعنی میرا علم ایک گڑھے کے جتنا ہے اور مولا علی علیہ السلام کا علم ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہی نہیں بلکہ جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے علی کا علم ہے، اور رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا تو آپ کا علم اس سے ہے۔ تو رسول اللہ کا علم اللہ کے علم سے ہے اور علی کا علم رسول اللہ کے علم سے ہے، اور ہمارا علم علی سے ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا علم حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں میں ایک قطرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسد تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود رہبر سے ملا۔ بسد تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا،
نشان منزل مقصود، نشان منزل مقصود رہبر سے ملا، اور نبی ملے تو خانہ خدا سے ملے، اور خدا کو ڈھونڈا تو وہ علی کے گھر سے ملا۔ دوستو، اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو کسی علی کے کسی گھر میں جانا پڑے گا، کسی اہل بیت کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، کسی اہل بیت کے دست کرم پہ اپنے آپ کو بیچنا پڑے گا، اس کے دست کرم میں، اس کے دامن کرم میں آنا پڑے گا، تبھی خدا ملے گا۔ دوستو، امام اولیاء کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور خاص طور سے میں چاہتا ہوں اس کو نوجوان دیکھیں، تاکہ وہ جانیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کیا ہیں۔ ہمیں حضرت مولا علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ جو میں نے اتنی باتیں بتائی ہیں، یہ ہر ایک بات کی میں نے حدیثوں سے دلیل دی ہے۔ کوئی بھی بات میں نے اپنے جذباتی انداز میں بیان تو کیا ہے، لیکن جذبات سے نہیں کیا ہوں۔ میں نے سند دی ہے ہر ایک چیز کی، اور یہ سند وہ سندیں ہیں جو مسلمانوں سے آج تک چھپائی گئی ہیں، مسلمانوں تک پہنچائی نہیں گئی ہیں۔ دوستو، ہو سکے تو اس کو خود بھی دیکھو اور دوسروں کو بھی دکھاؤ، اور اپنے بچوں کو دکھاؤ، تاکہ معلوم پڑے کہ علی کیا ہے۔ یہ علی کا تھوڑا سا تعارف تھا۔ اب آگے انشاءاللہ آپ کی ولادت سے شروع ہوگی بات، اور پھر آپ دیکھتے جائیے کہ کیا کیا کرامات اللہ تعالیٰ مولا علی کے نام سے دکھاتا ہے۔